حمدا والصلاۃ والسلام اصول فارسی درس نمبر 23۔ آج کے درس میں ہم فعل مستقبل کا بیان پڑھیں گے۔ تعریف: وہ فعل جس سے کسی کام کا آنے والے زمانے میں واقع ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ آنے والے زمانے میں ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ فارسی میں بنانے کا طریقہ: مضارع جو تھا وہ عام تھا حال اور استقبال میں، لیکن مستقبل میں صرف زمانہ آنے والا ہوتا ہے۔ فارسی میں بنانے کا طریقہ: فارسی میں اس کے بنانے کے دو طریقے ہیں، ایک مشہور اور ایک غیر مشہور۔ مشہور طریقہ: ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب کے شروع میں خواہد یا تواند لگا دیں، جیسے خواہد گفت وہ کہے گا، تواند شست وہ دھوئے گا، شست ہوتا ہے شستن دھونا، وہ دھوئے گا۔ مزید دیکھ لینا اس مصدر کو، شست وہ دھوئے گا۔ تنبیہ: فارسی میں صیغوں کی علامات خواہد یا تواند کے ساتھ لگیں گی، یعنی کہ جب اس کی گردان کریں گے تو جو صیغوں کی 6 علامتیں ہیں اس کو خواہد یا تواند کے ساتھ لگائیں گے، صیغے کے ساتھ نہیں لگائیں گے۔ جیسے خواہد کرد، آگے یہی تو بتا رہا ہوں، خواہند کرد، خواہی کرد، خواہید کرد۔ ہاں، یہ گردان جو ہے یہ صیغے کی جو علامتیں ہیں یہ خواہد یا تواند کے ساتھ لگیں گی۔ یہ تو تھا مشہور طریقہ خواہد یا تواند لگانے والا۔ ایک غیر مشہور طریقہ ہے مستقبل مجہول۔ اچھا، تنبیہ، اور ایک تنبیہ بتا رہے ہیں۔ مستقبل مجہول کی گردان میں خواہد کی گردان شد سے پہلے آئے گی، جیسے کردہ شد، کردہ خواہند شد، کردہ خواہد شد، کردہ خواہند شد، کردہ خواہی شد، کردہ خواہید شد، کردہ خواہم شد، کردہ خواہیم شد۔ صرف مجہول کے اندر شد سے پہلے گردان آئے گی خواہد کی۔ غیر مشہور طریقہ: ماضی مطلق کے صیغہ واحد غائب پر باید لگا کر بناتے ہیں فعل مستقبل، جیسے باید مرد وہ مرے گا، گلستان میں اسی مقام پر ہے، بہار باراں، یہ شرح ہے گلستان کی پڑھی ہوئی ہے، ادھر دیکھ لینا، ٹھیک ہے۔ شرح گلستان میں اسی مقام کے تحت لکھا ہے کہ یہاں باید خواہد کا قائم مقام ہے۔ شیخ سعدی شرازی نے باید مرد جو فرمایا گلستان میں، تو بہار باراں شرح جو ہے اس کی یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں باید خواہد کے قائم مقام ہے۔ تو پتہ چلا کہ غیر مشہور طریقہ باید کے ساتھ بھی، توجہ، باید کے ساتھ بھی فعل مستقبل بنایا جا سکتا ہے۔ فائدہ: کبھی مصدر کے شروع میں باید یا خواہد لگا کر بھی فعل مستقبل بناتے ہیں، جیسے خواہد شدن ناگہاں پائے مال، وہ اچانک ضائع ہو جائے گا، وہ اچانک ضائع ہو جائے گا، یہ مستقبل کا ترجمہ ہے۔ اردو میں بنانے کا طریقہ: فعل مستقبل کی اردو ترجمہ کے آخر میں گا گی گے آئے گا۔ فائدہ: کبھی حال کا صیغہ استقبال کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جیسے دے روز بدست خود کار میں کنم، کل اپنے ہاتھ کے ساتھ میں کام کروں گا۔ اب دیکھو، دے روز بدست خود کار میں کنم، توجہ، میں کنم حال کا صیغہ ہے، لیکن ترجمہ کس کا کر رہا ہے؟ کروں گا، یہ فعل مستقبل ہے۔ توجہ، اردو میں یہی علامت ہے کہ گا گی گے آتا ہے فعل مستقبل کے ساتھ۔ تو انہوں نے کئی ایک طریقے بیان کر دیے، ایک تو بالکل مشہور جو عام چلتا ہے خواہد اور تواند کے ساتھ، دوسرا ایک غیر مشہور طریقہ باید کے ساتھ، تیسرا ایک فائدہ تھا انہوں نے بتا دیا کہ کبھی کبھار مصدر کے شروع میں بھی باید یا خواہد لگا کر فعل مستقبل بنا دیتے ہیں۔ گردان:
خواہد کرد خواہند کرد، آگے مجہول کی گردان ہے، آگے منفی کی گردان ہے. یہ ساری جو قواعد بتائے ہیں ان کے مطابق آپ نے بنانی ہے اور یاد کرنی ہے. مشق: خاصتاً اور پروردن مصدر سے فعل مستقبل کی تمام گردانیں میں ترجمہ لکھیں اور پڑھیں. اردو میں ترجمہ کریں، فارسی بنائیں. اچھا، فعل مستقبل بنانے کے کل کتنے طریقے ہیں؟ کتنے طریقے ہیں؟ 3 طریقے کل پڑے ہیں، ایک مشہور، ایک غیر مشہور اور ایک شاذ. کبھی کبھار سنو جو کبھی کبھار والی بات ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شاذ. یہ ادھر نہیں لکھا ہوا ہے، بتا رہا ہوں، لکھو. جو کبھی کبھار والی چیز ہوتی ہے اس کو شاذ کہتے ہیں. جدھر بھی آپ پڑھتے ہیں نا، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی، جیسے انہوں نے فائدہ بتایا کہ کبھی حال کا صیغہ استقبال کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ شاذ طور پر ہے، قلیل طور پر ہے، کبھی کبھار ہے. 5واں سوال: مصدر جعلی اور مصدر اصلی کسے کہتے ہیں؟ یہ آپ پڑھ چکے ہیں مصدر کے بیان میں. یہ تھا آج کا 10 نمبر 23 مختصر سا. اس کو ضبط کیجئے. ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام.